السلام علیکم ناظرین اسرائیل لابی اور امریکی خارجہ پالیسی کتاب کا خلاصہ آج میں کروں گا۔ یہ کتاب پروفیسر جان میر شمائر اور اسٹیفن والٹ کی تحریر کردہ ایک تحقیقی اور متنازع تصنیف ہے جو امریکی خارجہ پالیسی میں اسرائیلی لابی کے اثر و رسوخ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ مصنفین کا موقف ہے کہ امریکی پالیسی ساز ادارے اسرائیل کے مفادات کو امریکہ کے قومی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، اور یہ سب اسرائیلی لابی کے غیر معمولی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لابی کی تعریف اور اس کے ساخت مصنفین کے مطابق اسرائیلی لابی کسی ایک ادارے یا تنظیم پر مشتمل نہیں، بلکہ یہ ایک نیٹ ورک ہے جس میں درج ذیل شامل ہیں: امریکی سیاستدانوں پر اثر و رسوخ رکھنے والے یہودی اور غیر یہودی افراد، امریکہ میں موجود مختلف یہودی تنظیمیں جیسے کہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، میڈیا ہاؤسز، تھنک ٹینکس اور پالیسی ساز ادارے، دانشور، صحافی اور اسکالرز جو اسرائیل کے مفادات کا دفاع کرتے ہیں۔ امریکہ میں AIPAC امریکہ اسرائیل پبلک افیئرز سب سے زیادہ مؤثر لابی گروپ مانا جاتا ہے جو امریکی کانگریس کے اراکین پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ میڈیا میں اسرائیل کے حق میں خبریں اور تجزیے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کے مسائل کو کم جگہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے حصہ 2 میں امریکی خارجہ پالیسی پر اسرائیلی لابی کے اثرات پر ہے۔ مصنفین کا موقف ہے کہ اسرائیل لابی نے امریکہ کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کیا جو امریکہ کے قومی مفادات کے خلاف تھے۔ نمبر 1، جیسے کہ عراق جنگ 2003 میں اسرائیلی لابی کا کردار ہے۔ مصنفین کے مطابق عراق پر حملہ امریکی مفاد کے بجائے اسرائیل کے مفاد میں تھا، کیونکہ صدام حسین اسرائیل کا سخت مخالف تھا۔ امریکی پالیسی سازوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ عراق کے پاس تباہ کن ہتھیار ہیں، جبکہ بعد میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ نمبر 2 پہ فلسطین اسرائیل تنازع میں امریکہ کا جانبدارانہ کردار۔ اسرائیلی حکومت کو اربوں ڈالر کی امریکی مالی امداد دی جاتی ہے، جبکہ فلسطینیوں کے لیے کسی بھی قسم کی مدد محدود ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ میں جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد پیش کی جائے تو امریکہ ہمیشہ اسے ویٹو کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ایران کے خلاف سخت پالیسی۔ اسرائیلی لابی نے امریکہ کو ایران کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ ایران نے کئی بار سفارتی مذاکرات کی پیشکش کی۔ امریکی پابندیاں اور ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے منصوبے اسرائیل کے مفادات کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ اسرائیلی لابی کے خلاف تنقید اور اس کے اثرات۔ مصنفین کو اس کتاب پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں یہود مخالف قرار دیا گیا، حالانکہ وہ واضح کرتے ہیں کہ ان کی تحقیق اسرائیلی پالیسیوں پر ہے، نہ کہ کسی مخصوص مذہب پر۔ دلائل اور حقائق پر اگر بات کریں تو امریکہ میں اسرائیل کے خلاف تنقید کرنے والے دانشوروں کو میڈیا میں کم جگہ دی جاتی ہے یا انہیں متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر نے اپنی کتاب فلسطین پیس ناٹ اپارتھائڈ میں لکھا، میں اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید کی تو انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی طرح اس کتاب کے حصہ 4 میں کتاب کا نتیجہ اور ممکنہ حل پر ہے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنی خارجہ پالیسی کو قومی مفاد پر مبنی بنانا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص ملک یا گروہ کو دباؤ پر امریکہ سیاست کو بیرونی لابی گروپس کے اثر سے آزاد کرنا ضروری ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے میں غیر جانبدارانہ اپنانا ضروری ہے تاکہ ایک منصفانہ حل نکالا جا سکے۔ امریکی عوام کو آگاہ کیا جانا چاہیے کہ ان کے ٹیکس کا بڑا حصہ اسرائیل کو دینے کے بجائے ملک کے اندرونی ترقی پر خرچ ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ کتاب ایک جرأت مندانہ تحقیق ہے جو اسرائیلی لابی کے غیر معمولی اثر و رسوخ کو بے نقاب کرتی ہے۔ اگرچہ اس پر سخت رد عمل آیا، لیکن اس نے ایک اہم بحث کو جنم دیا کہ امریکی خارجہ پالیسی کو امریکی مفاد کے مطابق بنایا جانا چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص لابی کے ایجنڈے کے مطابق۔ تو ناظرین،
آج کا ہم ویڈیو کر رہے ہیں اختتام، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے کتاب کی سمری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔